اس بزم نور میں کسی نہ کسی مقصد، کسی نیت ہی سے اس جلسہ گاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ کسی کی نیت یہ ہوگی کہ جب اولاد رسول حضور گلزار ملت کی آمد ہوگی تو ہم ان کے چہرے کی زیارت کریں گے، اور کسی کی یہ نیت ہوگی کہ علماء کرام ذوی الاحترام کا جب قافلہ جلوہ بار ہوگا ان کی تقاریر سے ہم بہت کچھ حاصل کریں گے۔ تو آپ الگ الگ نیتوں کے ساتھ یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ اسی نیت کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، اور پھر میرے بعد جن لوگوں کا نام سر فہرست ہے وہ بھی یکے بعد دیگرے آئیں گے اور اپنے اپنے کام کو انجام دیں گے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ محفل میں آئے ہیں تو آپ یہ بہت ساری نیتیں کر لیں تو زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ جیسے کہ علماء اکرام کا ایک نورانی قافلہ اسٹیج پر جلوہ بار ہے، آپ ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے۔ جو اور دیگر علماء اکرام آئیں گے ان کے چہرے کی زیارت کریں گے، یہ نیت کر لیں، ان کی تقریر کو سنیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے بھی۔ اور جب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو ہم درود پڑھیں گے۔ جب نعت شریف پیش کی جائے گی تو ہم سبحان اللہ بھی بولیں گے۔ اس طرح سے آپ نیت کریں گے، جتنی زیادہ آپ نیت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ نیت کے حوالے سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ بڑی پیاری ہے۔ نیت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، آپ میری باتوں کو توجہ سے سنیں۔ نیت اچھی بھی ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ گفت و شنید کا سلسلہ جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں، ایسا نہ کریں بلکہ غور سے سماعت کریں۔ سرکار حضور گلزار ملت جب اس محفل میں تشریف لائیں گے الحمدللہ، تو پھر آپ جس کے منتظر ہے وہ ذات جب آئے گی تو آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یا شعراء اکرام سنا رہے ہیں اس کو بھی آپ بغور سماعت کریں۔ نیت کے حوالے سے ایک بات اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اچھی اچھی نیت لے کر کے بیٹھیں گے، زیادہ ثواب ملے گا۔ آج کل پیری مریدی کا سلسلہ بھی بہت زیادہ زور و شور پر ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے مرید ہو جاؤں، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس کا زیادہ شہرہ ہو اسی سے مرید ہو جاؤں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریدوں کی فہرست میں جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں زیادہ تر اس لیے مرید ہونا چاہ رہے ہیں آج کے اس دور میں، جو میں نے دیکھا ہے، اگر میں غلط ہوں گا تو علماء اکرام میری اصلاح فرمائیں گے، جو میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، یا تو شہرت کے لیے مرید ہو جاتے ہیں
یا پھر دولت حاصل کرنے کے لیے مرید ہوتے ہیں. اور یہ باتیں سامنے آتی ہے کہ فلاں پیر صاحب ایسے ہیں کہ اگر تجوری پر پھونک مار دے تو دولت کی برسات ہونے لگتی. جی حضرت ہو جائے گی ملاقات انشاءاللہ. بہرحال تو یہ سارے معاملات ہیں. آج پیری مریدی کہتے کسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بس ہوتے چلے جا رہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ بھی نہیں پتہ ہے. تو میں آپ کو بتا دوں، اسی نیت کے حوالے سے ایک پیر صاحب، ان کے مرید نے ایک اچھا مکان بنوایا بہت ہی عالیشان، اور اوپننگ کے لیے اپنے پیر صاحب کو مدعو کیا. جب پیر صاحب تشریف لائے دولت خانے پر، نیا مکان تھا. اپنے ذہن کو قریب کریں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. جب وہ تشریف لائے اور گھر کے اندر قدم رکھا، پیر صاحب کی نظر جو ہے روشن دان پر پڑ گئی. روشن دان پر پڑ گئی. اپنے مرید سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تم نے روشن دان کیوں لگوایا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے کہ روشن دان کیوں لگتا ہے، اس سے ہوا آئے، روشنی ملے، اسی لیے تو روشن دان لگتا ہے. پیر صاحب تھوڑا ناراض ہو گئے اور کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، اسی روشن دان کو لگاتے وقت اگر تو نے اچھی نیت کر لی ہوتی تو تجھے ثواب مل گیا ہوتا. کیا نیت؟ اگر اسی روشن دان کو لگاتے وقت تو یہ نیت کر لیتا کہ جب میں فجر میں سویا رہوں گا اور اذان کی صدا کان میں اسی روشن دان سے آئے گی تو میں اٹھ کر کے نماز ادا کروں گا. بتائیے، روشن دان لگانا کوئی ایسا کام تو نہیں کہ جو ہے بہت ثواب کا کام ہے، لیکن جب نیت اچھی کر لی تو اس پہ ثواب مل گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جلسہ گاہ میں آئے ہیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھ جائے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ یاد رکھیں کہ نیت جیسی ہوگی ویسا ہی اسے بدلہ ملے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بندہ جیسی نیت کرے گا اس کے لیے وہی ہے. ایک اور بات سماعت کر لے، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھے. جن لوگوں نے اس بزم نور میں دامے درمے قدمے سکھنے جیسے بھی حصہ لیا، نیت اگر ان کی کچھ اور تھی تو اب بھی وقت ہے، اچھی نیت کر لیں گے ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ، ہے نا؟ اب بھی وقت ہے، اپنی نیتوں کو صحیح کر لے، درست کر لے. ایک دفعہ ایسا ہوا، پیری مریدی کا سلسلہ زیادہ زور و شور پر ہے، تو ایک پیر صاحب کا واقعہ اور سماعت کر، ہے نا؟ اس کے بعد رخصت ہو جاؤ. ایک پیر صاحب جن کے بہت سارے مرید تھے، دو مریدوں نے کچھ ایسا کام کیا کہ لوگ پیر صاحب کی طرف گئے اور شکایت پیش کر دی کہ آپ کے مریدوں نے ایسا ایسا کیا. ایک وہ زمانہ تھا کہ مریدین کی شکایت پیر صاحب کے پاس آتی تھی. آج زمانہ ایسا ہے کہ معاذ اللہ پیروں کی شکایت لے کر لوگ مریدوں کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کے لیے کیا بات کر رہے ہیں. بس جو من میں آیا زبان سے نکالا، کچھ لگتا تھوڑی ہے. تو ایک وہ زمانہ تھا کہ جب مریدین کی شکایت پیران اعظام کے پاس جاتی ہے، اور آج حال یہ ہے گلی گلی کوچوں میں جگہ جگہ پر مریدین
پیروں کی شکایت لے کر مریدین کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پیر صاحب نے ایسا کیا، آپ کے پیر صاحب نے ویسا کیا، یہ کیا وہ کیا۔ معاذ اللہ، اہل سنت و جماعت کا بہت بڑا نقصان اس سے ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی راستے جو نکل کر کے جا رہے ہیں سب مدینہ شریف میں جا کر کے ملیں گے الحمدللہ، چاہے قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، یہ جتنے بھی راستے ہیں، یہ جتنے بھی سلاسل ہیں، یہ سب جا کر کے مدینہ شریف میں ملیں گے۔ اگر اس سلسلے میں جتنے بھی سلاسل ہیں، اگر پیر صحیح ہے تو اس کا فیض ضرور ملے گا۔ پیر اگر صحیح نہیں ہے تو آپ لاکھ کوشش کر لے، کسی کی پیر کی برائی کر لے یا کچھ بھی کر لے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جس پیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آپ نے دیا ہے وہ بافیض ہے ہی نہیں، یا اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ خوبی ہی نہیں ہے کہ اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے آپ تک فیض پہنچ پائے۔ تو ایک پیر صاحب کے پاس ان کے مریدوں کی شکایت پہنچ گئی۔ کیا شکایت پہنچ گئی شکایت؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے 2 مرید ایسے ہیں، بڑے عجیب و غریب ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کا دماغی سنتلن بگڑ گیا۔ لوگوں نے کہا جب اتنا، تو پیر صاحب نے جو ہے فرمایا کہ کیا بات ہے یار، آپ لوگ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسا ہے کہ آپ کے 2 مریدوں نے ایسا کام انجام دیا ہے کہ ہمیں جس سے لگ رہا ہے کہ ان کا مائنڈ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ ارے ہوا کیا، کچھ تو بتائیں گے، ہوا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ آپ کے ایک مرید نے مسجد کے دروازے پر کھوٹا گاڑ دیا ہے اور ایک مرید نے جا کر کے کھوٹا اکھاڑ دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مرید نے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر جا کر کے کھوٹا گاڑ دیا ہے اور دوسرے مرید نے جا کر کے کھوٹا اکھاڑ دیا ہے۔ اب یہ پیر صاحب بھی صاحب بصیرت تھے، مراقبے میں گئے، نظر جھکائی، اس کے بعد کہا سبحان اللہ، میرے دونوں مریدوں کو برابر ثواب ملا۔ جب اتنا کہا تو مجمع میں لوگ کہنے لگے کہ بھائی آپ کے مرید ہیں تو آپ تو حمایت کریں گے ہی، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دونوں کو کیسے برابر ثواب ملا۔ بظاہر تو ایک نے کھوٹا گاڑ دیا، ایک نے کھوٹا اکھاڑ دیا، اس میں ثواب کی کون سی بات ہوئی؟ تو پیر صاحب نے جو ہے فرمایا کہ اتنی ساری باتیں کر کے کچھ نہیں ہوگا، پہلے مریدوں کو بلایا جائے۔ اب دونوں مریدوں کو بلایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارے سامنے، تم لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں ہو جائیں گی، تم خود ہی فیصلہ کرنا کہ ثواب دونوں کو برابر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اب یہ ساری باتیں طے ہو گئی، مریدین آئے، پیر صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ، پہلے مرید سے جس نے کھوٹا گاڑ دیا تھا اس سے کہا کہ بتاؤ کہ تم نے کھوٹا کیوں گاڑا تھا مسجد کے دروازے پر؟ اس نے کہا کہ حضرت بات ایسی تھی کہ ہماری جو مسجد ہے وہ سڑک کے کنارے پر ہے اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے مسافر آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی گھوڑے پر سوار ہے، کوئی اونٹ پر سوار ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ سب جو ہے، جو آج کل ہوائی جہاز اور بس، ٹرین اور موٹر سائیکل ان سب سے سفر کرتے ہیں، وہ دور نہیں تھا، وہ اس وقت کا زمانہ تھا جب لوگ گھوڑے پر، اونٹ پر سوار کر کے سفر کیا کرتے تھے، سواری کر کے۔ تو کہا کہ حضرت بات ایسی ہے کہ مسافر آتے ہیں اور کوئی اونٹ پر سوار ہو کر کے آتا ہے، کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر کے آتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے، بلکہ انہیں ایک فکر لاحق رہتی ہے کہ کہیں میرا جانور بھاگ نہ جائے، کہیں میرا اونٹ بھاگ نہ جائے، کہیں میرا گھوڑا بھاگ نہ جائے۔ لہذا میں نے یہ سوچا کہ مسجد کے دروازے پر
مسجد کے دروازے کے کنارے ایک کھوٹا گاڑ دیا جائے تاکہ مسافرین جب سفر کر کے آئے تو اس میں اپنے جانور کو باندھ دے اور اطمینان قلبی کے ساتھ نماز ادا کرے. سبحان اللہ. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو سارے حاضرین محفل نے کہا کہ بالکل ثواب ملے گا. اب تک تو حیرت میں پڑے ہوئے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ثواب ملے گا. پیر صاحب نے فرمایا کہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لوگوں نے کہا کہ جی حضرت بالکل ضرور ثواب ملے گا اس لیے کہ اس کی نیت اچھی تھی. بظاہر ایک عمل تھا کھوٹا گاڑنے کا، لیکن اس کی نیت اتنی اچھی تھی، اس نے کتنے دور تک سوچا تھا، اس کا کیا معاملہ تھا، اسی لیے اس کو ثواب ملے گا. اب اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضرت اس نے کھوٹا گاڑا، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. کھوٹا گاڑا کہ مسافرین اپنے جانور کو باندھ دے، مسافر اپنے جانور کو باندھ دے اور اطمینان سے نماز ادا کرے، اس لیے اسے ثواب ملا. لیکن جس نے کھوٹا اکھاڑ دیا اسے کیوں ثواب مل رہا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے کھوٹا اکھاڑ دیا اسے کیوں ثواب مل رہا ہے؟ تو پیر صاحب نے جو ہے فرمایا کہ اس سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے. کیوں جی تم نے کھوٹا اکھاڑا کیوں؟ اس نے کہا بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، حضرت بات تو صرف اتنی ہے کہ انہوں نے کھوٹا گاڑا تھا، مسافر آئے اپنے جانور کو باندھے تاکہ وہ اطمینان سے نماز ادا کرے. میں نے دیکھا کہ ہماری مسجد کے اندر ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو نابینا ہیں، جن کو دکھائی نہیں دیتا ہے. وہ آ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ کسی کا قدم جو ہے لڑکھڑایا، اس کی زد میں آ گیا، کھوٹے کی زد میں ان کا قدم آ گیا. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر اس کھوٹے کو اکھاڑ دیا جائے تو جن کو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ بآسانی مسجد میں آئیں گے اور نماز ادا کریں گے. سبحان اللہ. اب پیر صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ بتاؤ اس کو ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ سارے محفل والوں نے کہا کہ جی حضرت اس کو بھی ثواب ملا. پیر صاحب نے فرمایا تم تو خامخواہ ہی ایسے سوچ رہے تھے کہ میں اپنے مریدوں کی حمایت کر رہا ہوں، بلکہ اس کے اندر کیا بات پوشیدہ تھی اسے تم سمجھ نہیں پائے، میں نے جان لیا تھا. تو یہ دیکھے کہ نیت اگر اچھی ہوتی ہے تو اس پر ثواب مل جاتا ہے. ایک امر مباح پر بھی ثواب مل جاتا ہے اگر نیت اچھی ہو، ایک مباح کام پر بھی ثواب مل جاتا ہے اگر نیت اچھی ہو. اسی لیے میں پھر کہتا ہوں آپ اس محفل میں آئے ہیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھے. دامے درمے قدمے سخنے جیسے بھی آپ نے حصہ لیا اس محفل میں وہ آپ جانتے ہیں. اگر آپ کی نیت خیر ہے تو بہتر ہے، آپ کو ثواب ملے گا. اگر نیت نام و نمود کی تھی یا پھر مجبوری میں ایسے ہی جو ہے حصہ لے لیا تو ابھی سے آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنے میں جو کچھ بھی غلطی ہو گئی، جیسی بھی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور اسے پنجتن پاک کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ